السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون اس ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تو شروع کرتے ہیں عشق جنون کی آنے والی قسط کی کہانی۔ راحم کا پولیس آفیسر ایمن سے کہتا ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ فائر آپ پر کیا گیا تھا اور آپ کو بچانے کے چکر میں راحم کو گولی لگی، یعنی اس کا ٹارگٹ آپ تھی۔ اور راحم کا باپ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ماہین کی محبت میں اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے باپ نے یہ سب کچھ کیا ہے اور وہی راحم کا دشمن ہے اور اسی نے اس پر حملہ کروایا ہے۔ اور شامیر کا فون آ جاتا ہے ماں کو کہ اور اسے پوچھتا ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مر گئی، تو ماں کہتی ہے کہ بچ گئی ہے اور میرے سامنے بیٹھی ہے۔ تو وہ اسے ماں اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم خبردار تم یہاں نہیں آنا، اور لیکن وہ پھر بھی آ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا اور پہچان لیا تو کتنا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر وہی ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب ایمن باہر نکلتی ہے تو وہ گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے شامیر کو دیکھ لیتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے اے عشق جنون کی قسط میں دیکھا کہ راحم اور ایمن جو تھے وہ اسلام آباد اور مری گئے ہوئے تھے۔ ایک تو اس کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا، پھر اسے ان کے بزنس کی بھی کچھ مصروفیات تھی راحم کی، اور پیچھے سے اس کا علی نواز کا اس کو فون جاتا ہے کہ ایک بہت اہم یہاں پر بزنس بیٹ آ گئی ہے جس میں تمہارا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ابھی چل رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں ایمن کو یہیں چھوڑ کر اور میں ایک دن کے لیے چلا جاتا ہوں اور پھر میں دوسرے دن واپس آ جاؤں گا۔ لیکن ایمن یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے کہ میں یہاں اکیلی کیا کروں گی، کیسے رہوں گی، اور اسی میں اس کے ذہن پر اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر راحم کو اس کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے اور وہ ایکسکیوز کر لیتا ہے، ماموں کو فون کر کے کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا کراچی کیونکہ ایمن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر وہاں پر بزنس میٹ میں جو ماہین اور اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے وہاں پر، اور یہاں علی نواز اور اس کی بیوی دونوں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تو وہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے ان سے ملنے کے لیے، لیکن ماہین جو ہے وہ فوراً ہی منہ پھیر کر سائڈ پہ چلی جاتی ہے۔ اور پھر جب راحم جو ہے وہ فون کرتا ہے ماموں کو اور ان سے پوچھتا ہے کہ سب خیریت ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ خیریت کیسے ہو سکتی ہے، تمہارے جانے کے بعد تمہارا باپ بہت پریشان ہے اور تم یہاں پر نہیں تھے تو ایک بڑی اہم بٹ جو تھی وہ ہار گئے ہیں اور بزنس کا بڑا ان کا لاس ہوا ہے، اور یہ سب کچھ تمہارے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ بہت پریشان ہے۔ وہ بہت اپسیٹ ہوتا ہے یہ سب سن کے، اور پھر وہ جب ایمن کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے تو وہ پھر واپس آنے کے لیے نکلتے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ ڈرائیور گاڑی روک دیتا ہے، تو یہ راحم بڑا پریشان ہو کے پوچھتا ہے اس سے کہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے یہاں کیوں روکی ہے؟ تو کہتا ہے ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ تو وہ باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو ہماری فلائٹ جو ہے وہ ٹائم کم رہ گیا ہے، تو کہتا ہے آپ فکر نہ کریں سر، بس میں 10 منٹ میں صحیح کر دیتا ہوں۔ اتنے میں ایمن بھی گاڑی سے نکل کر باہر آ جاتی ہے اور گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور وہاں پر انہوں نے ٹارگٹ کلر پہنچائے ہوئے ہیں۔ راحم جو ہے وہیں پہ اتر کے باپ سے فون پر بات کرنے لگتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میں راستے میں ہوں اور میں کراچی آ رہا ہوں، ایئرپورٹ کے راستے میں ہوں۔ اور پھر اس کی نظر پڑ جاتی ہے کہ اوپر سے گن شاٹ جو ہے وہ اس کا نشانہ لیا جا رہا ہے اور ایمن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو دور سے ہی چیختا ہے اور ایمن کو آواز دے کے اس کو کرتا ہے
الرٹ کرتا ہے اور پھر بھاگتا ہوا آ کے اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور گولی جو ہے وہ ایمن کو لگنے کی بجائے راحم کو لگ جاتی ہے۔ اور چونکہ ساتھ ساتھ باپ سے فون پہ بات ہو رہی ہے تو باپ بھی سن لیتا ہے گولی کی آواز، اور وہ سن کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور وہ فوراً ہی بیوی کو آوازیں دینے لگتا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ علی اس کو میں راحم کو گولی لگ گئی ہے اور مجھے اب فوراً اسلام آباد جانا ہے۔ وہ کہتی ہے ذرا آرام سے سوچیے، ذرا سمجھے کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں سوچنا سمجھنا، بس مجھے جانا ہے۔ اور وہ پھر وہ فوراً وہاں پتہ کروا کے ہاسپٹل پہنچتے ہیں، ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، پورا احوال لیتے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم راحم کو لے کر کراچی جا رہے ہیں واپس۔ ایمن بڑی پریشان ہے اور خدا کے حضور گر گرا کر دعائیں مانگتی ہے، اور پھر اپنے باپ سے بھی فون پر رابطہ کرتی ہے، رو رو کے ان کو بتاتی ہے کہ راحم کو گولی لگ گئی ہے، اور پھر ان کو بتاتی ہے کہ ہم کراچی آ گئے ہیں۔ ادھر جب ماہین سنتی ہے کہ راحم پر حملہ ہوا ہے تو وہ فوراً ہی نکلتی ہے گھر سے، تو اس کے باپ اس کو دیکھ لیتا ہے اور آتا ہے، اس کو روکتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو، کیوں اتنی جذباتی ہو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کروایا ہے نا، آپ اس کے خلاف تھے نا، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو آپ نے اس پر قاتلانہ حملہ کروا دیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کیسی باتیں کر رہی ہو تم، مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اس طرح کا کوئی کام کروں گی؟ پھر وہ اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھتی ہے باپ کا اور کہتی ہے کہ قسم کھائیں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں تم یقین کرو، میں اس کو ضرور تباہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کو جان سے نہیں مار سکتا۔ اور سب کا جو ہے وہ سیدھا سیدھا جو ہے شک اسی پہ جاتا ہے، اور پھر ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اور باپ اور ماں دونوں اس کے پاس آتے ہیں۔ علی نواز بہت پریشان ہے، بیٹے کے پاس بیٹھ کے اسے بلاتے ہیں، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہوش میں کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، میری تو زندگی ختم ہو جائے گی اور میری تو دنیا ہی تم ہو۔ اور پھر شاہ نواز کا فون آتا ہے ماں کے پاس، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیسا رہا پھر آپ کا حملہ، وہ مر گئی نا کہ بچ گئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ بچ گئی ہے اور میرے سامنے بیٹھی ہے۔ تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اتنا سا کام نہیں کروا سکیں آپ؟ وہ کہتی ہے کہ بس ہماری غلطی ہے اور وہ بچ گئی ہے، تو اب تم نے لیکن تم یہ میں غلطی کبھی مت کرنا کہ تم آ جاؤ، ابھی تم وہاں رہو اور خاموش رہو۔ لیکن اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ آخر یہ راز کب تک راز رہ سکتے ہیں؟ اور راحم کا زخمی ہو جانا، ایمن کو بچانا اور خود سامنے آ جانا، ایمن کے لیے اب یہ ساری باتیں جو ہیں آہستہ آہستہ اس کے دل میں راحم کی اور زیادہ عزت اور محبت بڑھا رہی ہیں، اور وہ اس کے لیے اور زیادہ اچھے جذبات جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے۔ اور چونکہ وہ اس کی فیملی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے اور اس کے بھائی کا علاج بھی کروا رہا ہے باہر سے، تو اس طرح یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسی کے حق میں جا رہی ہیں۔ اور اب جب وہ بخیریت اور صحت مند ہو کر گھر واپس آئے گا تو کیا وہ یہ اصل نشانے میں پہنچ پائے گا کہ یہ سب میں بھی اس کی ماں کا ہاتھ ہے، یا پھر یہ کسی اور نے کروایا تھا؟ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب حقیقتیں کب کھلتی ہیں، اور دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ عشق کی جنون۔